اس لیے کچھ ہی دیر میں وہ سب بے خبر خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ یہ تو شکر ہوا کہ وہ سب سر کے بل سیدھے نرم برف پر آ گرے، ورنہ اگر کوئی پہاڑی علاقہ ہوتا اور وہ سب یوں آسمان سے نیچے زمین پر گرتے تو اب تک ان کی ہڈیاں سرما بن چکی ہوتی۔ سب سے پہلے راہیل کو ہوش آیا تو یکدم اٹھ کر بیٹھنے لگا تو اسے بڑے زور کا چکر آ گیا اور دوبارہ لہرا کر نیچے پھیلی برف پر ڈھیر ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ کوشش کی اور اس بار وہ سیدھا کھڑا ہونے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اس کے تمام ساتھی ٹیڑھے میڑھے انداز میں ادھر ادھر لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے ایک ایک کے پاس جا کر انہیں دیکھا اور وہ بھی کراہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سب نرم برف پر گرنے کی وجہ سے بچ گئے تھے۔ آپ سب نزدیک نزدیک ہو جائیں، اس کی ہدایت پر وہ سب چلتے ہوئے ایک جانب جا کھڑے ہوئے۔ ساتھیوں، اس وقت ہم بہت مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ باہر سے ابھی کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں پہنچی اور اس علاقے میں آپ سب نے دیکھ ہی لیا کہ یہاں قدم قدم پر موت پر پھیلائی بیٹھی ہے۔ اس لیے ہم نے بڑی احتیاط سے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی بھی ساتھی بچھڑ جائے، اس لیے میری نگاہ میں ہر کسی کی ایک جیسی اہمیت ہے، کیپٹن راہیل نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ کھوکھلا تھا کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ انہوں نے اس کا کہنا تو ماننا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے انہیں تنبیہ کرنا مناسب سمجھا۔ وہ سب تین تین افراد کی ٹولیوں میں بٹے وہاں سے چل پڑے۔ تھوڑی دور تک چلتے رہنے کے بعد اچانک انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے آس پاس کچھ خاص قسم کی نیلے رنگ کی چونٹیاں چلنے لگی ہوں۔ پہلے تو وہ اسے اپنا وہم سمجھے، لیکن پھر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ حقیقت کی موٹی تازی بڑی بڑی چونٹیاں تھیں۔ ان کا نیلا رنگ سفید سفید برف پر بڑا بھلا لگ رہا تھا۔ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنے سرترین علاقے میں یہ چونٹیاں یہاں کہاں سے آ گئیں اور اب تک زندہ کیسے ہیں۔ یہ ایک کھلی حقیقت تھی۔ ابھی وہ یہی کھڑے سوچ رہے تھے کہ وہ چونٹیاں چلتی ہوئی ایک جانب بڑھنے لگی اور چلتے چلتے وہ نیچے کی جانب اترنے لگی اور آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ بھی انہی کی جانب بڑھنے لگے کہ دیکھیں آخر یہ گئی کہاں ہیں۔ وہ جیسے ہی اس جگہ پہنچے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں زمین کے اندر کسی مندر کے آثار نمایاں تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی زمانے میں اس جگہ کوئی مندر ہو اور برف باری کی وجہ سے زمین میں دھانسی گیا ہو۔ اب انہیں ان چونٹیوں کے زندہ رہنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ اسی مندر میں پناہ گزین تھی اور وہیں موجود کسی خوراک کے ذخیرہ کی وجہ سے اب تک زندہ تھی۔ ظاہر ہے مندر میں آنے والے اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لاتے تھے، اس لیے مندر میں اب کوئی انسان تو ہوگا نہیں، اس لیے وہ اب حشرات الارض کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ مندر کے صرف 2 مینارے ذرا سے باہر کی جانب دکھائی دے رہے تھے اور باقی تمام عمارت برف کے نیچے موجود تھی۔ وہ وہیں رک کر سوچنے لگے کہ اگر وہ کسی نہ کسی طرح تھوڑی بہت برف ہٹا کر کوئی ایسا راستہ تلاش کر لیں جو انہیں مندر کے اندر لے جائے تو وہاں سے بہت سی خوراک ملنے کے ساتھ ساتھ شاید کچھ اور بھی کام کی چیزیں ہاتھ لگ جائیں۔ پھر آپس میں مشورہ کر کے ان سب نے اپنے ہاتھوں سے برف کو ادھر ادھر ہٹانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ برف ہٹا رہے تھے ویسے ویسے مندر کی عمارت کے تھوڑے بہت آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی سپیڈ اور تیز کر دی اور کافی دیر کے بعد وہ ایک راستہ تلاش کر چکے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اسی راستے سے مندر کے اندر داخل ہو گئے۔ اف، مندر کیا تھا، شیطانوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ اندر کس قدر گھٹن ہو رہی تھی، بدبو تو اس قدر تھی کہ انہیں مجبوراً اپنے منہ بند کرنے پڑے تھے اور اپنے اپنے ناک چٹکیوں میں جکڑ لیے تھے۔ تعفن نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ مندر کیا تھا، کمروں اور برآمدوں کا جال سا بچھا ہوا تھا۔ وہ اس کے اندر چلتے ہوئے کمروں کی تلاشی لینے لگے۔ ابھی وہ چند ہی کمروں میں گئے تھے کہ اچانک دور سے کسی کے غرانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ یوں لگا جیسے کوئی بھیڑیا غرایا ہو۔ ان سب کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ باہر جانے والے راستے کی طرف دوڑنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ راستے تک پہنچتے وہ عفریت غراتی ہوئی ان کے پیچھے پہنچ چکی تھی۔ اور شاید یہ ان سب کا آخری احساس ہوگا کہ وہ اب اس دنیا میں زندہ نہیں رہیں گے۔ کیپٹن بابر اور دیگر ساتھی غار میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے کہ اچانک اتنے میں باہر برف باری شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ان سب کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے، کیونکہ انٹارکٹیکا میں اگر برف باری شروع ہو جائے تو یہ مہینوں چلتی رہتی ہے، اور ایسے موقع پر باہر جمی برف کے پہاڑوں کو ہاتھوں سے ہٹا کر راستہ تلاش کرنا دنیا کا سب سے زیادہ بے وقوفانہ کام ہوگا۔ لیکن برف باری کو روکنا بھی تو ان کے اختیار میں نہ تھا۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.